خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ آج پھر خدا کا کرم ہم سب پر ہوا اور ہم سب خداوند کی حضوری میں موجود ہیں اور ہم نے برکت پائی ہے۔ آمین، ہالیلویا، آمین، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہے، اور جہاں خدا موجود ہوتا ہے وہاں برکت، شفا اور بحالی آتی ہے۔ آمین۔ آئے عزیزو، ہم مقدس کلام میں سے دیکھیں گے مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5 باب اور اس کی 24 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ ضرور جو پڑھے لکھے بہن بھائی ہیں بائبل مقدس کو لیں، کھولیں اور اس حوالے کو نکالیں۔ ہم خدا کے زندہ کلام میں سے اسے پڑھیں گے۔ اگر آپ کو مل جائے تو آمین بولیے۔ آمین۔ لکھا ہے، پس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گھرے پڑتے تھے۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے۔ مقدس کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ آمین۔ آمین۔ سب تشریف رکھیں۔ آج ہم مقدس کلام میں سے ایمان کے تعلق سے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ ایمان اور شک یہ دونوں آپس میں مخالف ہیں اور دونوں اثر رکھتے ہیں۔ جیسے یسوع نے کہا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تو اس پہاڑ سے کہو کہ ہٹ جائے تو وہ ہٹ جائے۔ اسی طرح اس کا الٹ ہے، آپ ایمان رکھتے ہیں اور اس میں رائی کے دانے کے برابر شک آ جائے تو آپ اپنا معجزہ اور اپنی برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ شک ایسا تیز اوزار اور ہتھیار ہے کہ یہ ایک پل میں
خاندانوں کو، رشتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور ایمان ایسی طاقت ہے کہ اگر اس میں قائم رہیں تو جیسے یسوع نے کہا یہ پہاڑوں کو بھی ہٹا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے مقدس مرقس رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، یہ انجیل مقدس پطرس رسول نے لکھوائی ہے۔ اس کا رائٹر مرقس رسول ہے لیکن لکھوانے والا پطرس رسول ہے۔ وہ بتاتا گیا واقعات اور مرقس رسول اسے تحریر کرتا گیا، قلم بند کرتا گیا روح القدس کی ہدایت سے۔ اس لیے اس میں بار بار آپ کو کسی اور انجیل میں اتنی دفعہ یہ لفظ fearful نہیں ملے گا، لیکن اس انجیل میں 98 بار لفظ fearful استعمال ہوا ہے۔ اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پطرس جلد باز تھا، وہ جلدی جلدی فیصلہ کرتا تھا، جلدی جلدی بولتا تھا، اسی لیے اس میں اسی نے لفظ fearful بار بار تقریباً 98 بار لکھوایا ہے۔ میرے عزیزو، یہ واقعہ آپ نے کئی بار پڑھا ہے، سنا ہے، خدا کے کلام میں سے اس کے تعلق سے بہت سے خادموں سے آپ نے خدا کا کلام سنا ہے اور برکت پائی ہے۔ آج بھی ہم مل کر اس پر غور کریں گے۔ اس میں ایسا واقعہ ہے کہ یسوع مسیح ایک سردار کے گھر جا رہا ہے، بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہے، کیونکہ سردار کی بیٹی بیمار ہے، اور یہ سردار کسی قبیلے کا نہیں ہے بلکہ یہ عبادت خانے کا سردار ہے، خدا پر ایمان رکھنے والا، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، لیکن اسے یہ یقین ہے کہ یسوع مسیح میرے گھر جائے گا، میری بیٹی کو چھو لے گا، اس کے لیے شفا چاہے گا تو میری بیٹی شفا پا جائے گی۔ اس لیے وہ بھیڑ میں یسوع کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے کہ میرے گھر چل، اور لکھا ہے اگر آپ 22 آیت کو پڑھیں تو اس میں یوں مرقوم ہے، اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں میں گرا۔ عبادت خانے کا سردار ہے، شریعت کو جاننے اور سمجھنے اور سکھانے والا ہے، اور جانتا ہے کہ صرف اور صرف خدا کے قدموں میں گرا جاتا ہے، صرف خدا ہی کو سجدہ واجب ہے، لیکن یہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گرا ہے اور اس کے حضور میں منت کی ہے۔ سبب کیا ہے؟ اس نے جان لیا ہے کہ یہی خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے۔ خدائی صفات، الوہیت کی ساری معمولی اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے یہ سردار ہو کر خداوند کے قدموں میں گرا ہے، حالانکہ کسی انسان کو سجدہ کرنا، سردار وہ بھی عبادت خانے کا سردار ہے، ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ جان گیا ہے کہ یسوع ہی خدا ہے، اس لیے اس کے قدموں میں گر کر منت کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میری بیٹی مرنے کو ہے، وہ آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ انہی حالات میں جب یسوع اس کے ساتھ چل پڑا، یسوع نے نہ نہیں کی بلکہ یسوع اس کے ساتھ چلا ہے، اور چلتے چلتے
ایک عورت اس بھیڑ میں شامل ہوئی ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں 25 آیت سے کہ اس سے 12 برس سے خون جاری تھا. ایسی بیماری جو وہ کسی کو کھل کر بتا بھی نہیں سکتی, پوشیدہ بیماری, خون جاری اور مسلسل خون بہنے کے سبب سے لاغر ہو چکی, بیمار اتنی ہے کہ چلنا پھرنا بھی مشکل ہے. اور اس سے آگے لکھا ہے اور کئی طبیبوں سے, یعنی اس نے بڑا علاج کروایا, بہت سے طبیبوں کے پاس گئی, بیماری اتنی سخت ہے کہ کسی طبیب سے اسے شفا نہیں مل رہی. اور لکھا ہے طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی. حالانکہ طبیب تو شفا کے لیے ہوتے ہیں, ہم ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ ہمارا علاج ہو جائے, ہماری بیماری ختم ہو جائے. لیکن یہاں لکھا 26 آیت میں اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی. ہم یہ غور سے سنیں کہ طبیبوں کے پاس جا کر اس نے کیا اٹھایا ہے؟ تکلیف اٹھائی. حالانکہ طبیبوں کے پاس جا کر تو شفا ملتی ہے, لیکن یہ تکلیف اٹھا چکی تھی. اور پھر اگلی بات, اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا. میرے عزیزو, اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ شفا کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے, شفا کسی حکیم کے پاس نہیں ہے, کسی طبیب کے پاس شفا نہیں ہے. اور اگلی بات, روپے پیسے سے شفا نہیں ملتی. آپ اپنی ساری دولت, بڑے دولت مند ہو اور علاج کروانا چاہتے ہو, ساری سہولتیں ہوں اور اپنا سارا مال بھی خرچ کر دیں, تو شفا روپے پیسے سے بھی نہیں ملتی. اور ہوتا ایسا ہی ہے, لوگ پہلے ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہتے, جتھے کسی نے کیا وہ بڑا سیانا ہے, کرنی والا ہے, ادھر نو ٹور پہ. اور ایسے لوگ ہیں ایمان رکھتے ہیں خداوند پر, اس کے حضور جھکتے ہیں, اسے سجدہ کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں. اور جب کئی سال علاج کرواتے ہوئے گزر جائیں تو پھر کہتے ہیں جی کوئی گل نہیں, اولاد دی خاطر یا شفا دی خاطر, جنہیں کو اولاد نہیں, اولاد دی خاطر کوئی نہیں ہوتا, کسی کو چلے بھی جائیے تو کوئی ایسی گل, شفا ملنی چاہیے. ایمان تے خدا تے ہی ہے نا, خدا تے جان دے ہی نا, نہیں سانو راہ ماریا تے فلانے کو ایک باری ہوتے آئیے شاید راہ مل جائے. تو ایسی باتیں جو ہیں وہ ہماری تکلیف اور بیماری کو اور بڑھا دیں. زبور کی کتاب میں لکھا ہے 16واں زبور, غیراں دے نال بن دے کول قرار ہن جیڑے, اونا دے دکھ صدا بدل گئے بتھیرے. غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا. شفا کی غرض سے یسوع کو کمی نہ چھوڑیں. آپ چاہے دولت مند ہیں, آپ چاہے بڑے اچھے ڈاکٹروں سے تعلقات رکھتے ہیں, لیکن ہمیشہ شافی اور خداوند اپنے یسوع کو ہی مانیں. ہاللیلویہ. اس کے علاوہ شفا کہیں سے بھی نہیں مل سکتی. ابدی شفا, حقیقی شفا صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اور لکھا ہے اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا. سارا مال بھی خرچ کر لیا ہے اور کچھ بھی فائدہ, یعنی رتی بھر بھی اسے فائدہ نہیں ہوا, بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی.
ਜਿੰਨੇ ਟੋਟ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਗਈ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ ਗਿਆ, ਵੱਧਦਾ। लेकिन उसने यीशु का हाल सुनकर, यीशु का जब उसे पता चल गया, उससे पहले यीशु का पता नहीं था। हमें तो यीशु का पता भी है, हम तो ये ईमान रखते हैं कि यीशु शाफी है, हम ये यकीन रखते हैं कि यीशु खुदा है, और ये जानते हुए भी इधर उधर टकरा मारते रहते हैं कि शायद इत्थों ते बड़े दिनों की दुआ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, होर पासों की तो इलाज हो जाए, यीशु को नहीं हो रहा। यीशु से कुछ भी नामुमकिन है? हाँ जी बोलेंगे? नहीं। यीशु के लिए कोई भी काम मुश्किल है नहीं। वो सिर्फ चेक कर रहा होता है कि किथों किथों होके आना चाहना है। और इसने यीशु के बारे में सुन लिया और फिर किसी और तरफ नहीं गई। माल भी खर्च हो गया, सारे डॉक्टर तबीब चेक कर ले, स्पेशलिस्टां को सारे को हो आई, लेकिन जो यीशु के बारे सुनिया तो फिर वो यीशु के पीछे एक बड़ी भीड़ में चुपके से आई, क्योंकि बीमारी पोशीदा थी, किसी को बताने भी नहीं चाहती थी, डरती हुई छुपकर वो यीशु के पास आ गई। और लिखा 28 आयत में, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊं। ये बड़ी बात है जब आप घर से ये मुसम्मम इरादा करके निकलेंगे कि आज मैं चर्च जाना है, तो शिफा तो बगैर वापस नहीं आना। तो खुदावंद आपके दिमाग के मुताबिक आपके लिए कर दे। तो जो जाना ही शक दे विच रस्मी तौर पर जाना है, डावाडोल दो दिले होकर खुदा के घर में आना है, तो फिर बरकत नहीं मिलेगी, बल्कि जैसे आए हैं वैसे ही वापस चले गए। लेकिन इसने ये कह दिया कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? अच्छी हो जाऊं। ना पैसा लगना है, ना कोई और मनु औखा काम करना पैना है। ऐ सौखा काम है कि उहदे कपड़ियां नूं सिर्फ हाथ ही लाना है, तो मैं की पानी है? शिफा पानी। हालेलुया। उसके अंदर ये ईमान पैदा हो। उसने यीशु के बारे में सुन लिया कि तबीब आजम यही है। सारे तबीब फेल हो गए हैं, सारा माल खत्म हो गया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और आज बगैर पैसों के सिर्फ एक काम करना है कि उसके पास जाना है। ज्यादातर कोशिशें ही साढ़े कोल ही आए, वो पास भी आता है, लेकिन उसके कलाम में लिखा है खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आए। असी हर जगह ते अफसरी बहाने हैं, घर बैठे भी पानी लिया, रोटी लिया, कपड़े फड़ा। तो यीशु को भी यीशु आ ते मनु शिफा दे। जैसे नमान कोड़ी का वाक्य है, अफसर था फौज का, सिपा सलार था, बड़ी दूर से सफर करके आया और अलीशा ने कह दिया कि जा 7 गोते यरदन च मार दरा, ते गुस्से च आ गया, ले एडी दूरों आया वा, साडे भी उत्थे वड्डे वड्डे दरिया ने, इहदे नाल ओ चंगे ने। इन्हें मनु अजीब ही गल कहती। लेकिन उसके नौकरों ने उसे समझाया कि अगर वो तुझे कोई बड़ा काम कहता वो भी तो तुझे करना था, तो तू चेक कर ले। तो जब उसने खुदा के बंदा के कहने के मुताबिक अमल किया तो 7वां गोता लेकर जब बाहर निकला तो उसका जिस्म बिल्कुल एक ऐसे बच्चे की मानिंद था जैसे नया बच्चा जब पैदा होता है उसका जिस्म बिल्कुल साफ सुथरा होता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इधर उधर भागने से शिफाएं नहीं मिलेंगी।
آپ کو معجزہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ آپ کے روپے بھی ضائع ہوں گے. کہنے نے بکرا بھی لیا 50,000 بھی دے تیرا کام ہو جائے. اینے دن آ پیدل آ ننگے پیری آ منگل نو جا فلانی جگہ جا کے چکر مار فلانی جگہ کی مٹی چک لیا اور فلانے دے کول جا ہے کر لے وہ کر لے صرف انہوں موڑے تے بن لئی ڈولے نہ بن لئی رام آ جائے معجزہ آ جائے. یہ سارے کام خداوند کی نظر میں گھنونے ہیں اور خداوند کو ان سے سخت نفرت ہے. لیکن جو یسوع کے پاس آ جاتا ہے اس کے حضور میں جھک جاتا ہے ایمان کے ساتھ وہ اپنا معجزہ ضرور لے کر جاتا ہے. ہاللیلویہ. اور لکھا ہے 29 آیت میں اور پھر فور اس کا خون بہنا بند ہو. کئی سالہ تو پیسہ بھی لا لیا ڈاکٹر بھی چیک کر لے لیکن کہندے اور یہ بھی ناک دوائی کھا تیرا آم آ جائے گا. لیکن یہاں کیا لکھا ہے کہ فیل فور یعنی اسی وقت اسی گھڑی اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے محسوس کیا کہ مجھے شفا مل گئی. ہاللیلویہ. اور پھر یسوع نے مڑ کر کہا کس نے میری پوشاک کو چھوا. تو شاگرد کہتے ہیں بڑی حیرانگی سے عجیب ہی گل استاد جی کرتی ہے کہ کنے منو چھو لے اینی بھیڑ لگی ہے تانوں پتہ نہیں چلتا پیا ساڈا برا حال ہویا ہے کہ تاڈے تے لوگ چڑھن دے نے اوتے اوتے. لیکن لکھا ہے 31 آیت میں اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے. یہ ان کی لینگویج جو ہے ان کے ٹون جو ہے سخت ہے. شاگرد اس یسوع کو کہتے ہیں کہ تو دیکھتا ہے تینوں نظر نہیں آ رہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا. جدو رش ہوتا ہے نا تے اینجی ہوتا ہے تینوں نہیں پتا چلتا پرے ہو کے ٹون اینجی استاد نہ بولا تو دیکھتا ہے تجھے پتا نہیں کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا. 32 آیت میں لکھا ہے اس نے چاروں طرف نگاہ کی عورت چکرا کسی کہ کسی نو پتا نہ چلے کہ میں شفا پا لئی ہے کہ میں تو میرا کام ہو گیا تو چپ کر کے نکل جا. لیکن خداوند جب کام کرتا ہے تو وہ سب پر ظاہر ہو جاتے ہیں. ہاللیلویہ. اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے. یسوع دلوں اور گردوں کو جانتا ہے اسے پتہ ہے کس نے اسے چھو لیا ہے لیکن وہ اس کے منہ سے اقرار کروانا چاہتا ہے اس کے منہ سے سننا چاہتا ہے جسے شفا ملی. آج بڑے لوگوں نے شفاواں مل جاتی ہیں گواہی دین لئی سامنے نہیں آتا. کئی لوگوں دیا گلاں تو نہیں آندے ہو یا ٹرے رہتا گواہی دے. ہم نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. آپ کی زندگی میں جب بھی معجزہ ہو فوراً خدا کے حضور میں گواہی دیں تاکہ دوسروں کے ایمان کی بڑھوتری ہو. ہاللیلویہ. آمین. لوکی تے تانوں کچھ بھی کرن چنگا کر دیا ویکھنا نہیں چاہتا. جب بھی معجزہ ہو فوراً خدا کے حضور میں بتائیں تاکہ دوسرے بھی جانیں کہ مجھے اس چرچ سے اس جگہ سے شفا ملی. ہاللیلویہ. لکھا ہے اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اس سے دیکھے. وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اسے کہہ دیا.
عورت نے ڈردی کامدی منو شرم آتی دوائی نہیں میں دے سکتی تسی دے اینجی ہوں نا شفا مل جاتی تے گواہی بری بھائی جی تسی یہ کر لینا ہے منو بڑی شرم آتی تے جے مائک پھاڑ لینا تے کمی جانا اور یہی حال اس عورت کا بھی تھا کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اسے کہہ دیا اور یسوع نے انہوں ماریا کہ تو کیا منو ہاتھ لایا اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی ہاللیلویہ بڑی بات یہ بیٹی تیرے ایمان سے تجھے آج بہت سی بیٹیاں بیٹے شفا پانا چاہتے ہیں تو کمی یسوع میں ہے یا ہمارے ایمان میں ہے ایمان میں ہم چاہتے ہیں ہم اچھے ہو جائیں ہم آرام پائیں ہم معجزہ حاصل کریں ہم شرماتے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں اور ایمان میں ڈاواڈول رہتے ہیں میرے عزیزو مستقل ایمان رکھیں خداوند آپ کی زندگی میں بڑے جلالی کام کرنا چاہتا ہے ہاللیلویہ اس عورت نے شفا پائی اور یسوع نے کہا سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ کیونکہ میں اگلے پاسے جانا ہے اور یسوع پھر یائر کے ساتھ جائرس کی بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے اس کے گھر میں چلا گیا اور یسوع نے وہاں پر بھی ایک جلالی کام کیا ہاللیلویہ اور میرے عزیزو ہمیں صرف اور صرف مار اتھے پیندی جدو ساڑھے اندر شک کر کاٹا صرف ساڑھے اندر یہی ہے کہ اسی ایمان تے نہیں چل دے بلکہ ادھر ادھر دیاں سن کے نا شک چکے ہمیں یسوع پر پورا ایمان رکھنا کہ میں مر جاواں میرا بیڑا بہ گئے جو مرضی ہو جائے میں یسوع نوں نہیں چھڈنا ہاللیلویہ تے میری بیڑی وچ مسیحا اے بیڑی ڈوب نہیں ڈوبے اس لیے وہ ڈوبتی ہوئی نیا کو پار لگانے والا خدا ہے صرف ایمان سے اس کے ساتھ کشتی میں شاگرد تھے بڑا جھیل میں طوفان آیا اور سمجھنے سی گئے بھی آج ایڈے ایڈے موزے بھی ویکھے مردے بھی زندہ ہوندے ویکھے لیکن طوفانوں کو دیکھتے رہے پر طوفانوں پر اختیار رکھنے والے کی طرف انہوں نے نگاہیں نہیں لگائیں جو ہی اسے پکارا اس نے کھڑے ہو کر طوفان کو پانی کو آندھی کو ہواؤں کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا اسی طرح ہماری زندگی میں بھی بڑے طوفان آتے ہیں اور ہم ادھر ادھر مدد مانگتے رہتے ہیں اور فلانے آئیں منو بچائیں لیکن یسوع کو نہیں پکارا جب ہم یسوع کو پکاریں گے تو وہ ہمیں بچا لے گا ایمان کے ساتھ اگر آپ زندگی میں ہمت ہار چکے ادھر ادھر جا کر آپ کا کام آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آج آپ نے یسوع کے بارے میں پھر سنا ہے ہر روز سنتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن آج سے یہ مصمم ارادہ کر لیں کہ میں صرف اور صرف یسوع سے شفا پاؤں گی اور آج اور ابھی اسی وقت خداوند کے گھر سے میں اپنی برکت اور شفا کو لے کر جاؤں گی تو خداوند ابھی فی الفور آپ کی زندگی میں شفا اور معجزے کو جاری کرے گا ایسا ہو سکتا ہے ابھی ہو سکتا ہے ہاللیلویہ شک والی آواز نہ کڈو زوردار آواز کیا بھی آپ کی زندگی میں آپ جو چاہتے ہیں ہو سکتا ہے آمین اچھی ساری بولو آمین ہاللیلویہ آمین آپ صرف بولے نہ بس بلکہ خداوند پر یقین رکھیں اور اعلان کرنا شروع کریں کہ خداوند آج میں نے تیرے گھر سے خالی نہیں جانا اپنی آنکھیں بند کریں خداوند کے حضور خداوند یہاں موجود ہے